السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہورائزن نیوز ایچ ڈی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ صاحبزادہ پیر اظہر فرید شاہ، خطیب جامع مسجد اولیاء جامعہ فریدیہ ساہیوال، مرکزی امیر حزب الفرید پاکستان عید قربانی اور قربانی کی کھالوں کی جمع آوری کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے حافظ محمد تقی احسن کی اس رپورٹ میں۔ حامدم و مسلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، جس الہ العالمین نے اس کائنات کو بنایا، سجایا اور نظام کائنات کو بہترین انداز میں چلایا، وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف مراحل میں آزماتا بھی ہے۔ جسمانی ضروریات، بدنی ضروریات، اخلاقی، مالی ضروریات، تمام چیزیں جو بندے کے ساتھ منسلک ہیں، ان میں سے بعض اوقات اللہ رب العزت اپنی راہ میں کچھ طلب کرتا ہے اور پھر بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص عمل اچھا کر رہا ہو اور نیت اس کی درست نہ ہو تو اس کا عمل غارت ہو جاتا ہے۔ سب سے بنیادی مرکزہ کسی بھی شخص کا عمل کا اس کی نیت ہوا کرتی ہے۔ اور قربانی عید الاضحیٰ کے حوالہ سے جو بات ذہن میں آ رہی ہے فوری طور پر، یہاں پر صرف فقط خون بہا دینا کافی نہیں ہے۔ اچھا جانور لوگوں کو دکھا کر، محلے میں پھرا کر، اپنے مال اور دولت کی نمائش کر کے پھر قربانی کا جانور ذبح کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، یہ اللہ کے ہاں یہ مال، یہ دولت، یہ خون، یہ گوشت یہ قطعی طور پر نہیں پہنچتا۔ رب کی بارگاہ میں اگر پہنچتی ہے تو بندے کی خالص نیت، اس کی نیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جب قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک راہ ہے اور مشعل راہ ہے کہ آپ زندگی گزارے کیسے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے مراد یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس کے حلق پر، حلقوم پر چھری چلا دی اور یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہو گیا۔ دراصل یہ جانور کے ذبح کرنے سے مراد یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس کے حلق پر، حلقوم پر چھری چلا دی اور یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہو گیا۔ دراصل یہ جانور کے حلقوم پر جب چھری چلائی جاتی ہے تو اس سے زیادہ کہیں بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے حکموں کے مطابق میں اس جانور کو تو ذبح کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنے اندر کے جانور کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ میں اپنی قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کی افراط اور تفرید سے نجات چاہتا ہوں، اسے اعتدال پر رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ اس انداز میں چلتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں بندے کا عمل محبوب ہوا کرتا ہے۔ یہ اندر کا جانور پلتا کیسے ہے؟ یہ 4 بیماریاں جو ہمارے قلب کے اوپر طاری رہتی ہیں اور انوار و تجلیات الہیہ کو ہمارے اس قلب پر نازل ہونے سے روکتی ہیں، وہ 4 بیماریاں انا، نحن، لی اور اندی ہے۔ جس دل کے اندر انا ہوگی، تکبر ہوگا، غرور ہوگا، ہر بات پر وہ فرد میں کی گردان لگائے گا، وہاں پر انوار و تجلیات قطعی طور پر ظاہر نہیں ہوگی۔ اور جہاں بندہ غرور اور کبر میں ہم کی گردان لگاتا ہے تو وہاں پر بھی انوار نہیں آتے۔ اور جہاں بندہ اپنے آپ کو حق کی ملکیت جتاتے ہوئے ہر چیز کی ملکیت اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے، اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں کہ اللہ کے بندے
یہ سب چیزیں تیرے تصرف میں ہیں، تو ان کا مالک حقیقی نہیں ہے۔ ان کا مالک حقیقی تو فقط اللہ رب العزت ہے۔ اور جب عندی کہتا ہے کہ میری طرف سے تجھے تحفہ ہے، تو یہاں دو جرم کرتا ہے۔ ایک تو حق ملکیت جتا دیا مال پر کہ میرا مال تھا، میں چاہتا تو دیتا، چاہتا نہ دیتا۔ اور جو ہی اس نے اپنے آپ کو مختار کہنا شروع کر دیا، تو وہاں پر بھی انوار و تجلیات الہیہ کا ظہور اس قلب پر نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے، باہر کے جانور کو وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی نیت اگر صاف ہے تو اندر کے اس جانور کو جو چار خوبیاں لیے ہوئے ہے، جو انا، نحن، لی اور اندی کے پورے انگریڈینٹ کے ساتھ موجود ہے، اس کو بھی ذبح کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی انا، جانور کو ذبح کرتا ہے، باہر کے جانور کو وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی نیت اگر صاف ہے تو اندر کے اس جانور کو جو چار خوبیاں لیے ہوئے ہے، جو انا، نحن، لی اور اندی کے پورے انگریڈینٹ کے ساتھ موجود ہے، اس کو بھی ذبح کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی انا کو بھی ذبح کر دیا، اپنے غرور اور تکبر کو بھی ذبح کر دیا، میں حق ملکیت سے دستبردار ہوا، تو ہی اس کائنات کا خالق و مالک و مختار ہے، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر قربانی صحیح ہوتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ نیت بھی پہنچتی ہے۔ اور اس موقع پر غرباء، فقراء، مساکین، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوس، انہیں نظر انداز نہ کیجیے گا۔ باقاعدہ طور پر اس موقع پر، اس مرحلہ پر ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو یاد رکھیں جو یہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اور جہاں یہ مرحلہ آتا ہے وہاں پر فقہا نے مسافروں کو بھی ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بھی اپنی قربانی کے جانور کے لوازمات، ان کا گوشت، ان کی کھالیں وہاں پر جمع کروائیں۔ یہاں بغیر ہچکچاہٹ کے ایک بات کھل کر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے دین کی خاطر بہت سے مدارس ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور انہی مدارس میں سے ایک جامعہ فریدیہ ساہیوال ہے، جس سے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ ہزاروں علماء فارغ التحصیل ہو کر باقاعدہ طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں اندرون ملک، بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں اس وقت مرکزی جامعہ فریدیہ ساہیوال میں تقریباً 2500 کے قریب طلباء و طالبات موجود ہیں، اساتذہ، قابل اساتذہ، 60 سے زائد ایم فل طلباء اور اساتذہ موجود ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز 15 کے قریب الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ دین متین کی خدمت کے لیے یہ ادارہ دن رات کام کر رہا ہے، عصری علوم اور دینی علوم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اس موقع پر آپ جامعہ فریدیہ کے طلباء و طالبات کو ذہن میں رکھیے گا۔ محتاط انداز میں اخراجات کرنے کے باوجود آپ کے اس دینی ادارہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کا سالانہ خرچ 5 کروڑ سے زائد پہنچ چکا ہے۔ جامعہ فریدیہ ساہیوال میں طلباء و طالبات کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام ہے، مفتی کورس یہاں پر باقاعدہ طور پر کروایا جاتا ہے، ان کی رہائش، طعام، قیام کا انتظام یہاں پر موجود ہے۔ المنظور اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، تکمیل کے مراحل میں ہے۔ یہاں پر کمپیوٹر کورسز کی باقاعدہ طور پر طلباء کو کلاسز پڑھائی جاتی ہیں، اور انہیں معاشرے کا فعال فرد بنانے کے لیے جامعہ فریدیہ کے اساتذہ دن رات محنت کرتے ہوئے اپنا کردار بہتر انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا کہ جامعہ کا سالانہ آڈٹ باقاعدہ طور پر ایک فرم
शेख महबूब एंड कंपनी, ये इंटरनेशनल फर्म है, ये बाकायदा ऑडिट करती है और एजाज़ ये भी है जामिया के अकाउंट्स को संभालने वालों के पास कि अगर किसी शख्स ने 5 साल कबल जामिया फरीदिया साहिवाल की कोई रसीद फ़कत 100 रुपये की कटवाई हो और वो चाहता हो कि मुझे बताया जाए कि मेरा वो 100 रुपया कहाँ इस्तेमाल हुआ, वो अपनी रसीद का नंबर फ़कत बताए तो उस पूरे महीने की तफसील डिटेल उसे बयान कर दी जाती है। साहिवाल में तकरीबन 2500 के करीब तलबा और तालिबात मौजूद हैं। असातिज़ा, काबिल असातिज़ा, 60 से ज़ायद एमफिल तलबा और असातिज़ा मौजूद हैं। PhD डॉक्टर्स 15 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये दीन मतीन की खिदमत के लिए ये इदारा दिन रात काम कर रहा है। असरी अलूम और दीनी अलूम दोनों को साथ लेकर चल रहा है। इस मौका पर आप जामिया फरीदिया के तलबा और तालिबात को जहन में रखिएगा। जामिया फरीदिया का नुमाइंदा कोई बाकायदा तो मुकर्रर नहीं होता, तो आप अहबाब दोस्त जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो जामिया फरीदिया साहिवाल के इस तालीमी मिशन का हिस्सा बनते हुए कुर्बानी के जानवरों की खालों को जामिया के मरकज़ तक पहुँचाएँ ताकि आपका वो मामला सही और दुरुस्त अंदाज में दीन की खिदमत के मामलात में पूरे उतरे। अल्लाह जल्ला मजदूर आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और खालिस नेक नीयती के साथ ईद उल अज़हा के इस मौका पर अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए हम अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर पाएँ। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।